بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ویڈیو گرلز کے لیے خاص طور پہ ہے کہ کون کون سی چیزیں آپ میک اپ میں استعمال کر سکتی ہیں اور کون کون سی چیزوں سے وضو نہیں ہوگا اور نہ ہی غسل ہوگا۔ اکثر بیشتر لڑکیوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور وہ اسی طرح پھر اپنی نمازیں پڑھتی رہتی ہیں اور محنت بھی کرتے ہیں لیکن نمازیں آپ کی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ اپنے ہاتھ پہ لگا رہے ہو یا اپنے فیس پہ لگا رہے ہو، پاؤں پہ لگا رہے ہو یا اپنے وضو والے اعضاء پر جہاں پر لگا رہے ہو، جہاں پر وضو ہوتا ہے وہاں پر کوئی ایسی چیز لگا رہے ہو، کوئی کریم وغیرہ یا کوئی لوشن وغیرہ کہ جو واٹر پروف ہے، تو اس پر آپ کو جب تک اس کو آپ دھوتے نہیں ہو اچھی طرح سے، اس کی وہ ہٹتی نہیں ہے، تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا اور نماز بھی نہیں ہوگی۔ اور کوئی ایسی چیز کہ جس کی کوئی بھی پروڈکٹ میک اپ کی جس کی لیئر بن جاتی ہے، تہہ بن جاتی ہے اور سکن کے اندر پانی آپ کا نہیں پہنچتا، اس سے بھی وضو نہیں ہوتا، پہلے آپ اس کو ریموو کریں گے۔ اور اسی طرح جو آپ آرٹیفیشل آئی لیشز لگاتی ہیں پلکیں، تو وہ اس کے اندر جو آپ کی اوریجنل ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، تب بھی وضو نہیں ہوگا، آپ کو پہلے ان کو ریموو کرنا پڑے گا۔ دوسرا، نیل پالش۔ ایک بہن نے سوال کیا جس کی وجہ سے یہ پوری ویڈیو میں نے بنائی۔ اس بہن نے کہا کہ میرے ہسبینڈ کو پسند ہے کہ میں نیل پالش، نیل پینٹ لگاؤں اپنے نیلز پہ، تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ اس سے وضو نہیں ہوتا ہے۔ آپ جو ہے وہ شریعت میں یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کی ہر بات مانیں گی، فرما برداری کریں گی، لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بات آئے گی وہ بات آپ نہیں مانیں گی۔ جیسے اب اگر کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی سے شرک کرنے کا کہہ رہا ہے تو وہ نہیں مانیں گی، اس میں فرما برداری نہیں ہے، والدین کی بھی نہیں ہے۔ دوسرا، ہاں اگر وہ آپ کو نفل نماز پڑھنے سے روکے تو آپ رک جائیں گی، اس کی بات مانیں گی، ان کی بات، ٹھیک ہے۔ اور رمضان کے روزے اگر کوئی فرض جو آپ کو فرائض سے روکے گا تو تب وہ آپ بات نہیں مانیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں۔ لیکن جو جیسے اب کوئی عورت نفلی روزہ رکھ رہی ہے، اس کا ہسبینڈ اس سے منع کر رہا ہے تو وہ منع ہو جائے گی، وہ نفلی روزہ نہیں رکھے گی۔ اب اگر جو نفل نماز ہے، نفل نماز میں اگر کوئی ہسبینڈ منع کرے گا اپنی بیوی کو تو وہ منع ہوگی۔ اب اسی طرح اب نیل پینٹ آپ لگائیں گی تو وضو نہیں ہوگا اور وضو میں نماز نہیں ہوگی، آپ ان کو سمجھائیں، پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ درمیانی راستہ اختیار کریں، میرا آپ کو مشورہ، تاکہ آپ کے لیے مسئلہ بھی نہ بنے۔ آپ آرٹیفیشل نیلز لے لیں، آرٹیفیشل بھی ملتے ہیں، آپ ان کے کچھ زیادہ سیٹس لے لیں اور آرٹیفیشل نیلز کے اوپر آپ نیل پینٹ لگاتی رہیں، ہسبینڈ بھی خوش اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ جب نماز کا ٹائم ہو آپ اتار کے پھر آپ وضو کر لیا کریں اور وضو کر کے نماز پڑھ لیا کریں۔ یہ طریقہ آپ اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ زینت اختیار کرنا آپ اپنے شوہر کے لیے اختیار کرتی ہے تو آپ کو ثواب ملتا ہے، تو جتنا آپ کوشش کریں گی کہ آسانی سے ساتھ کر لیں تو آپ آسانی سے کر لیں۔ آپ آرٹیفیشل نیل آپ یوز کر لیا کریں اور جب نماز کا ٹائم ہو وضو کر کے تو آپ اتار لیا کریں۔ اچھا، دوسرا کہ کچھ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نیل پینٹ کو ریموو کر لیتے ہیں اور ریموول سے 1 سیکنڈ میں ریموو ہو جاتا ہے۔ دیکھیں کہ جو وضو ہوتا ہے نا نماز کے لیے، اس میں بڑی احتیاط چاہیے ہوتی ہے، یعنی سوئی کے جو نوک ہوتی ہے اس کے برابر بھی اگر وضو کے اعضاء میں کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے، پانی وہاں تک نہیں پہنچتا، 1 مرتبہ نہیں پہنچتا، 3 مرتبہ سنت ہے، 1 مرتبہ پہنچانا فرض ہے، 1 مرتبہ پانی نہیں پہنچتا تو پھر وضو نہیں ہوتا، نماز نہیں ہوتی۔ اب نیل پینٹ اگر آپ دن میں 5 دفعہ لگا رہی ہیں اور 5 دفعہ وضو کر رہی ہیں، اس کو ریموو کریں، اگر ذرا سا بھی اس کا رہ گیا نا، سوئی کی نوک کے برابر بھی اس کا ذرا رہ گیا اور آپ نے وضو کیا، آپ کا وضو نہیں ہوا تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کوئی بھی پروڈکٹ ہے جو واٹر پروف ہے، وہ تو اپنے نام سے ظاہر ہے کہ واٹر پروف ہے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو صابن سے، فیس واش وغیرہ سے اچھے سے واش نہیں کرتی ہیں، تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں اپنے دھیان میں رکھا کریں۔ دوسرا کہ جو آپ بالوں کو کلر لگاتے ہیں، ایک بہن نے یہ بھی پوچھا کہ جو بالوں کو ہم کلر لگاتے ہیں کیا اس سے وضو غسل ہو جاتا ہے؟ تو جو کلر ہوتا ہے، جو چیز کلر آپ کی بالوں کا ہے یا آپ کے نیلز کا جو کلر آ جاتا ہے وہ لیئر نہیں ہوتی ہے، وہ کلر ہوتا ہے، اس سے آپ کے وضو اور غسل میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس سے آپ جیسے آپ اپنے ناخنوں پہ مہندی لگا رہی، ہاتھوں پہ مہندی لگا رہی، وہ کلر آتا ہے، اس کے اوپر وہ لیئر نہیں ہوتی ہے، تو اس سے وضو ہو جاتا ہے، وضو میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن جو آپ اپنے بالوں کو کلر کریں، جو نیچرل کلر ہے نا آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ہے۔ اگر آپ اس کو کلر کر کے نیلے، پیلے، سرخ اور اس طرح کے کر رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدل دینا، کیونکہ یہ آپ بدل لیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگر بالوں کا رنگ رکھا ہوا ہے سفید اور کالا تو آپ اس کو نیلا پیلا کر رہے ہو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے۔
تو جو بنائی ہوئی چیز کو بدل رہے ہو تو وہ چیز جائز نہیں ہے، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن اگر کوئی کر رہی ہے کلر اور وہ کہہ رہے نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور غسل بھی کر رہے ہیں، تو جب تک وہ اگر مہندی ہے یا جو کلر آپ کی اس کی تہ ہے، تہ کے اوپر تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو واش کر لیتے ہیں، ہٹا لیتے ہیں کلر کے اوپر، جو کلر لگ جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ کا مسح ہو جاتا ہے، وضو بھی ہو جاتا ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ ان باکس کر سکتی ہیں، وائس نوٹ آپ کو بھیجنا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔